رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت کے حقوق۔ اسلام سے پہلے عورت کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ ایک ہی عورت سے بہت سارے بھائی شادی کرتے تھے اور ایک ہی عورت کے ساتھ مختلف بھائی رہتے تھے، اور عورت کو اس کے پتی کے مرنے کے بعد، اس کے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نہ اس کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا۔ اور عرب کے معاشرے میں تو یہ مشہور تھا کہ بیٹی کو پیدا کرتے تھے تو ان کو زندہ دفنا دیتے تھے کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ لہٰذا عورت کا کوئی بھی حیثیت، کردار، عزت، احترام نہیں تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد عورت کو حیثیت ملی، عورت کو عزت ملی، اور عورت کو اس کے ہسبینڈ کی جائیداد میں اس کے مرنے کے بعد حصہ ملا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم تاکید فرمائی کہ عورت بھی مرد کے مقابلے میں مال میں، ملکیت میں حصے دار ہے۔ عورت کے حقوق اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے جو خصوصی طور پر عورت کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ یہ حقوق عورت کی عزت اور ان کے حقوق کا خصوصی طور پر مددگار اور مد نظر رکھتے ہیں۔ عورت کے حقوق میں سب سے پہلے جو حقوق آتا ہے وہ ہے عزت و احترام۔ یعنی اسلام میں عورت کی عزت اور احترام کرنا اہم ہے، چاہے عورت کسی بھی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں۔ ہر قسم سے عورت کا عزت اور احترام کرنا ہمارا فرض ہے، اور نہ کہ ہم عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھیں اور اس کو اہمیت نہ دیں۔ نمبر 2، تعلیمی حقوق۔ یعنی عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیج دیں اور بیٹی کو نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا جتنا بیٹے کو ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو عورت کو تعلیم دینا گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ ایک عام بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، کیا بنے گی، اور ہمارا بیٹا پڑھے گا تو وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ لہٰذا ان کی یہ سوچ بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی جاہلانہ سوچ ہے ان کی۔ جب ایک عورت پڑھ لکھ کر روشنی، اس کی علم کی روشنی اسے آ جاتی ہے تو وہ ایک معاشرہ بناتی ہے، اس کی شادی ہوگی اور اس کے بچے، ان کو تربیت وہ اسی طرح سے دے گی۔ یعنی کہ وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی پڑھائے گی، لکھائے گی، سارا جو خاندان ہے اس کا سدھر جائے گا۔ لہٰذا ہم اس ایک عورت کو پڑھائیں گے تو ایسا سمجھیں گے کہ ہم سارے خاندان کو پڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، عورت کو جائیداد میں حق ہے۔ یعنی عورت اپنے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں اس کو حصہ ہے۔ قرآن میں اس حصے کے بارے میں آیا ہے، اور عورت کا جو اس کے ہسبینڈ کی جائیداد میں حصہ ہے وہ 8واں ہے۔ وہ بھی اگر رشتہ دار اور ہیں، اگر کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے تو آدھی جائیداد اس عورت کو ملے گی۔ نمبر 4، حرمت اور احترام کا حق ہے۔ یعنی اسلام میں زنانہ حیثیت کی حرمت کا خیال رکھنا جائے، عورت کے احترام کے ساتھ عورت کے پاس
پیش ہونا چاہیے اور نہ کہ عورت کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اور نمبر 5، عورت کو خاندانی حقوق بھی حاصل ہیں، یعنی وہ شادی کر کے اور شادی کے بعد اپنا خاندان بنائے اور اس کو پڑھائے لکھائے، وہ آزاد ہے ہر قسم سے، اس کا پورا حق ہے شادی کرنا، اس کے بعد اپنے بچے پیدا کرنا۔ نمبر 6، جان بچانے کا حق، یعنی اسلام میں ماں بچوں کی حفاظت کا خصوصی اہمیت ہے، یعنی کہ عورت اور اس کے بچوں کی جان بچانے کے لیے جو بھی حفاظتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور عورت کو جان بچانے کا حق دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا کام ہے، یعنی کہ عورت بچے پیدا کر رہی ہے مگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے اور اگر اس کو بچہ ہو گیا تو وہ اس ڈیلیوری میں مر جائے گی، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ اب وہ بچہ پیدا نہ کرے، یعنی اب وہ بچہ پیدا نہ کرے گی تو اس پر یہ گناہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ نہیں پیدا کر رہی ہے، لہٰذا اس کو جان بچانے کا پورا حق ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو عورت کو کوئی اہمیت کوئی احترام نہیں کرتے اور گندی گالیاں دیتے رہتے ہیں عورت کو۔ اللہ کے واسطے وہ سدھر جائیں اور عورتوں کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خیر کی بات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔